مسیح یسوع کے عظیم جلالی پرفضل فتح مند نام میں آج صبح آپ سب کو سلامت کرتی ہوں۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں اس خوبصورت سہانے دن کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں بخش دیا۔ میں شکر کرتی ہوں خداوند یسوع مسیح کا ان تمام نعمتوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح ہر صبح، ہر شام، ہر دن ہمیں عطا کرتے ہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آج صبح آپ سب خوش و خرم ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آئیں عزیزوں، جس کے پاس بھی خداوند کا پاک کلام ہے، آئیں میرے ساتھ نکالے خداوند کے پاک کلام میں سے پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم 25 آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پس ہر طرح کی بدخواندگی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوازدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاؤ، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو، میں صہیون میں کونوں کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو قیمتی ہو، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھروں کو مموروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوگا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظ کے دن خدا کی تمجید کرے۔ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظار کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو
بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکیوں اور حلیمیوں ہی کے بلکہ مزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مکر کے راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آگئے ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میں امید کرتی ہوں ناظرین کہ آج کی تلاوت سے آپ نے خاص برکت پائی ہوگی۔ آج کی تلاوت کی وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ God bless you to all of you.